اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. از ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن رکھے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها. یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی. اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل. یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا.
اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوہ ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے۔
ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر۔ بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام ہے۔ یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے۔ یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور بڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاب صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے۔ یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں،
کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے۔ وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا، آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹ نہیں، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا، ایک منزل
खलीफा वक्त बैठा हुआ है ऊपर और खादिम नुकेल पकड़ कर चल रहा है। अगली मंजिल खादिम ऊपर बैठा है और खलीफा वक्त उमर अब्दुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो आगे आगे नुकेल पकड़ कर चल रहे। ये निजाम चाहिए आज नौ इंसानी को। इसके इंतजार में, इसकी तलाश में नौ इंसानी ने कितने तजर्बे कर लिए, कैसी छलांगे लगाई, मुलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जमहूरियत आई नाम नेहाद, लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार और कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए दौर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्तज यक बनता उस्ताद दर बंदे दिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है, दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियन सोए हुए, उसके कस्टोडियंस को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायद आज़म ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में, ऐहद हाजिर में, इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात का एक नमूना कायम करके दिखाएं। कहाँ है वो? भटक गए, सो गए। बहरहाल अब भी वक्त है, जब तक सांस तब तक आस। मेरे अजीज ने तो डराया है और सही डराया है। अल्लाह ताला ने 25 बरस इंतजार किया था। पहले अजाब का कोड़ा फिर मारा हमारी पीठ पर। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। वो हमसे 1000 मील के फासले पर हुआ था, अगरचे 93,000 हमारा कड़ियल जवान, जिनमें गालिबन 43,000 फौजी और ये कि तकरीबन इतनी तादाद में जो गैर फौजी थे, वो उस हिंदू के गुलाम बने, कैदी बने, जिन पर 800 बरस तक, कहीं 600 बरस तक, कहीं 1000 बरस तक हुकूमत की थी। इतनी बड़ी शिकस्त का कलंक का टीका हमारी पीठ पर पड़ा। पहले अजाब का कोड़ा आ गया था। 25 बरस हो गए थे कमरी हिसाब से, नोट कर लीजिए। ये ना समझिए 24.25 बरस हुए थे, 24.25 बरस कमरी हिसाब से 25 बरस थे। और अब नोट कर लीजिए, अगले 25 बरस के पूरे होने में अगले रमजान की 27 तारीख तक सिर्फ मोहलत है। निस्फ सदी पूरी हुआ चाहती। कोई अजब नहीं उस अज़ाबुल अदना के बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए। कोई अजब नहीं कि बड़े अज़ाब का कोड़ा हमारी पीठों पर बरस जाए। लेकिन मुझे यह यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर ये दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से होगा। तारीख में ये हो चुका है आया फित्ने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया। और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स, टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सल्जूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है आया फित्ना तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, जहां से फौजें चलेंगी, तो कोई अजब नहीं। बहरहाल ये 2 इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरे हाथों में है, दिल या बदन। सीधी सीधी बात। अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदाबंदी हम पर साया करेगी। अगर हम न जागे तो वो अजाब का कोड़ा आएगा। ये नहीं मैं कह सकता इनद्रिया करीब मातूअदून, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा। लेकिन ये कि उसके बाद भी यहीं से बोलबाला होगा। अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से, जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश। मुर्शद दे इश्क तसव्वुर विच एक होर नजारा वेख लिया। अब शेर मुझे बेदिल का याद आ गया। सितमस्त गर हवसत कशद के बेसैर सर वो समंदरा,
تجھے غنچہ کم نہ دمیدہی در دل کشا بچمن درا. یہ مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر تھا. مجھے وقت یاد ہو ستم است، بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے، بڑا ظلم ہے. اوسط کا شک کہ تمہیں خواہش نفس کھینچ کر لے جاتی ہے کہ بے سیر سر و سمندر آ کے چلو غنچے میں پھول دیکھیں، سر و سمن کی بہار دیکھیں. تجھے غنچہ کم نہ دمید، یہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچہ. درے دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول، بچمن درا، یہ جو باطنی چمن اندر جو اللہ نے کھلا رکھا ہے کبھی اس کے اندر آؤ، اس کی سیر. خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. بہرحال یہ لفظ آ گیا تھا کہ ہر پودا اللہ کا لگایا ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پھلے پھولے، کھلے کھلے، اس کی شخصیت پروان چڑھے، اس کے اندر تمام محاسن، اس کے تمام امکانات میں اس میں مزید کیے گئے پوٹینشلی بروئے کار آئے. تیسری بات یہاں پر وہ آیت نوٹ کر لیجئے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. سورہ مائدہ ہی کی آیت. ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ہے. دوسروں کے لیے وہ دعوت، تلقین، نصیحت جو بھی کر سکتے کرے، وہ فرض کے درجے میں ہے، فرائض کی ذمہ داری. کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا، جائے جہنم میں، مجھے کیا، میری کوتاہی ہوگی تو میں آ جاؤں. مجھے اس پہلو سے کام کرنا ہے کہ اپنا فرض ادا، ورنہ یہ کہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے تو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنمی کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل. لیکن چونکہ اس کا پھر وہ غلط مفہوم لیا گیا اور دور صحابہ ہی میں لیا جانے لگا، لوگوں نے دلیل بنایا اس سے کہ کیا ضرورت ہے دعوت کی، نصیحت کی. لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. یا یہ ہے کہ اپنے اس فرائض سے جی چرانے کے لیے منافقین، ضعفاء، ہر طرح کے لوگ بھی تو تھے نا. تو حضرت ابوبکر نے پھر خطبہ دیا کہ اس کا تم بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور امر بالمعروف نہیں، منکر سے تم بری ہو گئے، علیکم انفسکم. لیکن ہے حقیقت یہ ہر شخص میں رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اور وہ بھی اخی کا بھی اس لیے کہ وہ خود تیار ہے، ورنہ یہ کہ کسی اخی کے اوپر بھی کسی انسان کو اختیار ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو پہلی بات تو یہ ہے فلسفے کی. اب ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ یہاں پر درج ہو جائے گا. اس انسانی شخصیت کے ارتقاء کا اگر مسئلہ ہے، اس انسانی شخصیت کی تعبیر، اس سیرت کو بڑھانا، اس کے اندر کی پوٹینشیلٹیز کو بروئے کار لانا کیسے ہوگا، اس کے لیے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متضاد ہی نہیں، مخالف. متضاد تو کسی شے کا ایک دوسرے کے متضاد ہونا ایکٹیولی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کرے. تو مخالفہ یہ ہے در حقیقت یہ رسا کشی ہے ان کے وہاں، کھینچتان ہے ان کے وہاں. ایمان مجھے کھینچے ہیں تو روکتے ہیں مجھے کفر. انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب متخالف عنصر ہیں. جہاں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا عظمت صوم میں، جہاں مثلا مولانا مودودی کا جو فکر ہے اس نے ٹھوکر کھائی. یہ جدید فکر ہے. لہذا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے جب یہ انالیسس ہے تو ایک کی تقویت اور تغذیہ، اس کے روحانی عنصر کی تقویت کا سامان کیجئے، اس کو غذا پہنچائیے. تغذیہ غذا سے باب تفصیل. دوسرے کی تربیت اور تزکیہ،
یہ دو ایسپیکٹس ہو جائیں گے اس عمل کے، اس جدوجہد کے۔ اس میں بڑے پیارے الفاظ نوٹ کر لیجئے جو رمضان مبارک کے ضمن میں آئے ہیں حدیث میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔